لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم، ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج ہمارا باب ہے لوگوں کے راستے میں سائے دار جگہ، پانی کے گھاٹوں اور اس قسم کی دیگر جگہوں میں قضائے حاجت کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ حدیث نمبر 1773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ لعنت والے دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرے۔ ہم نے جو ابھی آیات سنی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ جب لوگوں کے راستے میں یا سایہ دار جگہوں پہ یا پانی کے گھاٹوں پہ یا اسی قسم کی دیگر جگہوں میں قضائے حاجت کی جائے تو ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ مین روڈ پر، لوگوں گلیوں میں جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر لوگ قضائے حاجت کرنے لگ پڑیں، پیشاب کرنے لگ پڑیں تو لوگوں کو بڑی سخت تکلیف ہوگی۔ ارے ہیڈنگ میں سایہ دار جگہ پہ بھی قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا، تو گرمیوں میں سایہ دار جگہ بڑی اہم ہوتی ہے، سردیوں میں دھوپ والی جگہ اہم ہوتی ہے۔ تو ہر وہ جگہ جہاں سے مومنوں نے گزرنا ہے، جو ان کی گزرگاہ ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کی غلاظت پھیلا دی جائے تو یہ سخت گناہ ہے، یہ لعنتی کام ہے۔ لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کام سخت حرام ہے، ایسے کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ ویسے بھی ایسی جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنے سے یہ اندیشہ بھی ہے کہ ایسی جگہوں پر جب غلاظت اور نجاست پھیلے گی تو وبائیں پھوٹ پڑیں گی، لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ تو لہٰذا صفائی کے اعتبار سے بھی ان کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لوگ ایسے کاموں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ سرے راہ پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اتنا برا لگتا ہے اس وقت، کامن سینس کے اعتبار سے بھی برا لگتا ہے اور شرعی اعتبار سے آپ نے دیکھا یہ لعنت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جگہ جگہ تھوکنے لگ جاتے ہیں، جگہ جگہ گند پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ تو دین صفائی کا دین ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو دینی لحاظ سے بھی یہ سخت گناہ ہیں، اور ویسے بھی اگر اسی غلاظت کے ساتھ وبائیں پھوٹ پڑیں تو یہ تو بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے رویوں میں باوقار ہونا چاہیے اور صفائی خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے راستے اور جن جگہوں سے گزرنا ہے ان کو بھی صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا اگلا باب ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔
حدیث نمبر 1774 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ ٹھہرا ہوا پانی کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ بہہ نہ رہا ہو۔ جو پانی بہہ رہا ہے، مثلاً دریا کا، مثلاً سمندر کا، وہ پانی خود بخود فطرت نے اس کی صفائی کا انتظام کیا ہے، ہوا کے ساتھ، سورج کے ساتھ، دھوپ کے ساتھ اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں وہ پانی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس میں لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو وہ پانی خود بخود صاف ہوتا رہتا ہے۔ اور جو پانی کھڑا ہے، مثلاً کسی سوئمنگ پول کا، کسی چھپڑ کا، کسی تالاب کا، کسی حوض کا، وہ پانی جب ٹھہرا ہوتا ہے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کھیتوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے یا خالی جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اتنی موٹی کائی جم جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کھڑا ہوا پانی متعفن ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں پیشاب بھی کر دیا جائے وہ مزید نجس ہو جائے گا۔ اور آج تو ہمارے پاس پانی وافر ہے، ویسے بھی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں، اور شاید آج سے کوئی 50 سال پہلے پاکستان میں بھی ایسا ہو، جب گھر گھر میں نلکے نہیں ہوتے تھے تو لوگ انہی جگہوں سے کپڑے بھی دھوتے تھے اور انہی جگہوں پہ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ اب ایک شخص ہے وہ انہی جگہوں پر پیشاب کر رہا ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو شریعت نے بڑی سختی سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ مثلاً آپ سوئمنگ پول میں پیشاب کر دیتے ہیں، پانی تو صاف ہے لیکن ناپاک ہو گیا آپ کے پیشاب کرنے سے، اور پانی ناپاک ہو گیا اور اسی پانی میں آپ اب نہا رہے ہیں، اسی پانی میں آپ سوئمنگ کر رہے ہیں، اور پھر ایک شخص نہیں پیشاب کرتا، کئی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شریعت نے ہمیں یہ بڑی بنیادی تعلیمات دی ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے تاکہ پانی مزید بدبودار نہ ہو۔ اس کے ساتھ جو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے احکامات میں کتنی جامعیت اور وسعت ہے، اور کس طرح وہ لوگوں کو درپیش مسائل کا حل پیش کرتا ہے، اس کی مثال کوئی دوسرا مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے یا تو انہیں احکامات کا علم ہی نہیں، یا اگر علم ہے تو وہ اس پر عمل کرنے سے غافل ہیں۔ ہمارا اگلا باب ہے باپ کا اپنی اولاد میں سے ہبہ اور عطیہ میں ایک دوسرے کو ترجیح دینے کی کراہت کا بیان۔ یعنی اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ عطیہ دیتا ہے یا کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ کسی ایک کو خاص نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے، یہ چیز منع ہے۔ حدیث نمبر 1775 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور عطیہ ایک غلام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے اپنی سب اولاد کو اس کی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے اس سے واپس لے لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس کے علاوہ بھی دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہیں تو والدین پہ لازم ہے کہ اپنی ساری اولاد میں انصاف کریں۔ اگر ایک کو چیز دی ہے سب کو دیں، اور اگر ایک کو نہیں دی تو ٹھیک ہے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر کے والد نے انہیں ایک غلام دیا تھا، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ باقی بچوں کو بھی ایک ایک غلام دیتے، انہوں نے جا کے ان سے وہ واپس لے لیا۔
اس حدیث سے ہمیں ایک بڑا بنیادی اصول ملتا ہے کہ جب آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہوں تو اولاد کی تربیت میں انصاف کریں۔ یہ انصاف محبت میں بھی ہونا چاہیے، یہ انصاف تعلیم میں بھی ہونا چاہیے، یہ انصاف کھلانے میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ انصاف کچھ دینے میں بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے والدین بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے نسبتاً کم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اسے گود میں بٹھا لیا اور اسے بوسہ بھی دیا۔ بیٹی آئی تو اسے پہلو میں بٹھا لیا اور بوسہ بھی نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، مراد کیا تھی؟ تمہیں چاہیے تھا بیٹے کو بوسہ دیا تو بیٹی کو بھی دیتے، اور اس کو گود میں بٹھایا تو اس کو بھی گود میں بٹھاتے۔ اسی طرح تعلیم میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے بیٹوں نے کمانا ہے، انہیں خوراک بھی اچھی چاہیے اور انہیں تعلیم بھی اچھی چاہیے، انہیں باہر نکلنا ہے، ان کا لباس بھی بہترین ہونا چاہیے، لیکن شریعت ہمیں اس بات سے منع کرتی ہے، اور اس کی ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد میں سے صرف بیٹوں کو تعلیم دیں گے، بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بہویں ساری جاہل ملیں گی، اور اگلی نسل کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری اگلی نسل اپنے گھر سے جاہل نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بچیوں کو اچھی خوراک نہیں دیتے تو ہوگا کیا؟ بچیاں جو ہیں وہ جسمانی طور پر کمزور رہ جائیں گی، کل کو انہوں نے نئی نسل کو جنم دینا ہے، اور پھر اس وقت ان کے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، انہیں یہ والا مرحلہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، اگر ماں کی صحت اچھی نہیں ہے تو ظاہر بچے بھی کمزور پیدا ہوں گے، اور اگلی نسل پھر ساری کمزور پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ خواتین کو، عورتوں کو اپنے خامدوں کی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے، عورت کی جب تک جسمانی صحت مضبوط نہیں ہوگی، اگلی نہ نسل مضبوط ہوگی، نہ گھر صحیح چل سکیں گے۔ تو اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دیجیے، بچیوں کی خوراک کا اچھا خیال رکھیے، بچوں کے لباس کا اچھا خیال رکھیے، اور اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو بچیوں کو بھی اتنا ہی دیں جتنا اب بچوں کو دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں انہیں بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر دینا چاہیے، بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر دینا چاہیے۔ وراثت میں مرنے کے بعد تو بیٹی کا حصہ آدھا ہوگا اور بیٹے کا حصہ پورا ہوگا، لیکن زندگی میں جب آپ اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں، کوئی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں، کوئی زیور تقسیم کر رہے ہیں، کوئی بڑی چیز دے رہے ہیں، تو اولاد میں برابری کیجئے، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ اولاد کے درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں قرآن مجید میں حضرت یوسف کی مثال ملتی ہے۔ حضرت یعقوب ان سے محبت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، تو بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ تو اس طرح کر کے اپنی اولاد کے اندر انصاف کیجئے، ورنہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ ہے 3 دنوں سے زیادہ میت پر سوگ کرنا حرام ہے۔ ہاں، عورت کے لیے خامن کے سوگ کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ حدیث نمبر 1776، حضرت زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب فوت ہوئے، میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے خوشبو منگائی جس میں زرد رنگ کی خلوق یا کوئی اور خوشبو ملی ہوئی تھی، اس میں سے انہوں نے کچھ ایک لونڈی کو لگائی، پھر اپنے رخساروں پر مل لیا اور کہا اللہ کی قسم مجھے سنگار کی کوئی حاجت نہیں تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر خامن پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا جائز ہے۔ زندگی میں عزیزوں کی وفات کا صدمہ سہنا ہی پڑتا ہے، اور خواتین چونکہ حساس ہوتی ہیں انہیں بعض اوقات اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے،
تو شریعت نے انسانی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے 3 دن تک سوگ کی اجازت دے دی، اس کے بعد سوگ منع کر دیا۔ میری بات دوبارہ سن لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 3 دن تک سوگ کا حکم دے دیا۔ اگر سوگ کا حکم دیا ہوتا تو مرد بھی سوگ کر رہے ہوتے، جبکہ ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ مرد میت کو دفن کرنے کے بعد وہیں سے سیدھا اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ 3 دن تک آپ سوگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے روٹین کے کام شروع ہو جانے چاہیے۔ ویسے بھی ایک عورت ہے جس کا بچہ 2 مہینے کا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے یا کچھ بڑا ہے، اب کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ سوگ کرنے بیٹھے گی یا اپنے بچے کو پالتی رہے گی؟ وہ اپنے بچے کے لیے دودھ بھی بنائے گی، وہ اپنے بچے کے لیے کھانا بھی پکائے گی اور وہ سارے کام کرے گی، اور یہ کام کرنا اس کی ذمہ داری ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو 3 دن سوگ کرنا ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد سوگ ختم ہو جانا چاہیے 3 دنوں کے بعد۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پورا سال سوگ منایا جا رہا ہوتا ہے، پورا سال شادی نہیں کرتے، جی اس سال دادا ابو فوت ہو گئے تھے، عید نہیں مناتے، 10واں منایا جاتا ہے، 40واں منایا جاتا ہے، برسیاں منائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، یہ ہمارے رسوم و رواج ہیں، یا آپ یوں کہیں یہ بدعات ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت ابو سلمہ، تو وہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے والد فوت ہوئے جن کا نام ابو سفیان تھا، تو انہوں نے 3 دنوں کے بعد خوشبو منگوائی، وہ اپنے ایک لونڈی کو لگائی اور خود بھی اسے اپنے چہرے پر مل لیا، اور ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ مجھے اس سنگار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سنگار اس لیے کیا ہے تاکہ سوگ ختم ہو جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے، یہ جائز نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں پھر حضرت زینب بنت جہش کے پاس گئی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جبکہ ان کے بھائی وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور اس میں سے کچھ لگائی اور پھر کہا، سنو اللہ کی قسم مجھے اس سنگار کی کوئی حاجت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے، جائز نہیں کہ وہ میت پر 3 دنوں سے زیادہ سوگ کرے، مگر خامن پر 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرنا جائز ہے۔ اب اسی سوگ کو عدت کہتے ہیں، 4 مہینے اور 10 دن۔ اب اس عدت کے بہت سی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کا نسب واضح ہو جائے۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ ظاہر میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا رشتہ ہے اور سب سے قریبی رشتہ ہے۔ عورت اس میں اپنے آپ کو ریلیکس کر لے، 4 مہینے اور 10 دن وہ اپنے گھر میں رہے اور اس وقت کو وہ آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ اس میں تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو 4 مہینے 10 دن اس لیے خامن کے گھر رہنے کا حکم دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت سے اس کا شوہر بھی چھن گیا اور اس کا شوہر بھی چلا گیا اور اب اس کو اس سے گھر کی چھت بھی چھن جائے۔ یہ 4 مہینے اور 10 دن عورت نے خامن کے گھر گزارنے ہوتے ہیں، اور اس میں بیسیکلی عورت کا خیال رکھا گیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اسی گھر میں رہے گی، اسی گھر کی چھت کے نیچے رہے گی جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا خرچہ بھی انہی کے ذمے ہوگا جو اس کے خامن کے وارث ہیں، اور ایک دم وہ سڑک پر نہ آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خامن بھی فوت ہو گیا اور گھر کی چھت بھی چھن گئی۔ وہ 4 مہینے 10 دن میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کہ میں نے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جس کا تعلق اس عدت سے ہے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، کیا ایک عورت اگر بوڑھی ہے
تو وہ بھی کیا وہ یہ عدت کے دن گزارے گی؟ تو بات یہ ہے کہ عورت خواہ 60 سال کی ہے خواہ 70 سال کی ہے، عدت گزارنا اللہ کا حکم ہے۔ اس میں اس کے شوہر کا حق بھی ہے، اس میں سب سے پہلا تو اللہ کا حق ہے، اس کے شوہر کا حق ہے، اس کی اولاد کا حق ہے، تو وہ خواہ عمر اس کی زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، وہ اللہ کے حکم کی تو بہرحال پابند ہے۔ اب اس عرصے میں وہ نہ تو سنگار کرے گی، نہ سرما لگائے گی، اور نہ ہی وہ سنگار کرے گی، سادہ رہے گی۔ ہمارے ہاں ایک اور چکر چلتا ہے کہ عدت کے دوران عورت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتی ہے اور وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بھی آنے سے گریز کرتی ہے، یا پھر وہ جن کے سامنے پہلے بے پردہ ہوتی تھی ان سے پردہ شروع کر دیتی ہے۔ اصل بات ہے اپنے غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا وہ تو صرف عدت کے ساتھ خاص نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ ہی لازمی تھا۔ باقی اگر کوئی اپنے محرموں سے بھی منہ پہ کپڑا ڈالنا شروع کر دیتی ہے تو یہ لا علمی ہے۔ شریعت نے اس عرصے میں اسے ایک عام نارمل زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں وہ اس عرصے میں شادیوں وغیرہ پہ شرکت نہ کرے، بلا وجہ گھر سے نہ نکلے اور سنگار نہ کرے، یہ اس عدت کے اندر اس کو کرنا چاہیے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے شہری کا دیہاتی کے لیے سودا کرنا، تجارتی قافلوں کو ملنا، اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا اور اس کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام دینا حرام ہے۔ یہاں پہ 4 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ ایک، شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے، تجارتی قافلوں کو راستے میں نہ ملا جائے، اور اگر ایک شخص سودا کر چکا ہے تو اس کے سودے پر کوئی دوسرا مسلمان سودا نہ کرے، اور اگر کسی نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے دوسرا شخص اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے یا رد کر دے۔ ہاں جس نے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہ اگر اس کو اجازت دے دے، بھائی چلو تم بھی اپنا پیغام بھیج کے دیکھ لیتے ہیں کس کی قسمت ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کہہ دے کہ نہیں تم نہیں بھیج سکتے جب تک کہ میرا معاملہ فائنل نہیں ہو جاتا، تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1777 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 1779 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قافلوں کو نہ ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ حضرت طاؤس جو کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا دلال نہ بنے۔ تو لہٰذا یہاں پہ سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا؟ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے دیہات کے لوگ اتنے چالاک نہیں ہوتے، جبکہ شہر کے لوگ شہر میں رہنے کی وجہ سے یا ایک ماحول کی وجہ سے وہ زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی اپنا سامان لے کر آ رہا ہے تو کوئی شہری اسے یہ نہ کہے کہ اپنا سامان مجھے دے دو، میں یہ تمہارا سامان جو ہے بیچ دوں گا۔ یہ اس لیے منع کیا گیا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ شہری کا سامان اس نے کم قیمت پر خرید لیا اور خود اس نے اس کو بعد میں زیادہ قیمت پر بیچ دیا، اسے منڈی کا پتہ ہے، اسے لوگوں کے رجحانات کا علم ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے استعمال کر کے نفع حاصل کر لے اور اس نفع سے وہ دیہاتی محروم رہ جائے۔ ہاں اگر اس کی نیت نیک ہے کہ میں اس دیہاتی کو اس کا نفع اس کو ہی دے دوں گا، میرا اپنا مفاد نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ چیز جائز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قافلوں کو راستے میں نہ ملو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص یہ اپنا ٹرک منڈی میں لے کر آ رہا ہے، فرض کیا جی اس کا ٹرک جو ہے پھل کا ٹرک ہے، آج کل کنوؤں کا موسم ہے، وہ کنوؤں کا جی ایک ٹرک لے کر آ رہا ہے۔ اب آج کل ریٹوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، وہ آج سے پہلے تھا جب کہ اتنی اطلاعات نہیں تھی، آج کل تو موبائل کی وجہ سے ایک سیکنڈ
ریٹوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود اس نصیحت کا، اس حکم کا بہت اثر پڑتا ہے. دیکھیے جی، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو کنوؤں کا ٹرک ہے اس کی قیمت 4000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آخری وقت تک اس کی قیمت یہی تھی. اب ایک شخص شہری ہے اور وہ اسے کرتا کیا ہے کہ راستے میں اسے مل لیتا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ جی یہ ٹرک مجھے بیچ دو. تو شریعت نے اسے منع کیا ہے، بلکہ حکم کیا دیا ہے، وہ ٹرک آئے، منڈی میں آ جائے، منڈی میں آنے کے بعد تم اس سے سودا کر سکتے ہو. اب منڈی میں آنے کا فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو منڈی میں کنوں کے 20 ٹرک آ گئے تو اور وہ خریداروں کی مانگ سے زیادہ ہوئے تو وہی جو اس کی ٹرک کی قیمت 4000 تھی وہ 3500 ہو جائے گی. اور اگر وہ لوگوں کی ڈیمانڈ سے کم ہوئے تو ان کی قیمت 4000 کی بجائے 4500 ہو جائے گی. اور یہ پتہ اس کو کیسے لگے گا؟ منڈی میں آنے کے بعد پتہ لگے گا کہ آج کا اور اس وقت کا ریٹ کیا ہے. تو لہٰذا شریعت کیا کہتی ہے کہ راستے میں قافلوں کو نہ ملو، انہیں منڈی میں آنے دو. منڈی میں آنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ آج کا اور اس وقت کا ریٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے 4000 کی بجائے 4500 ہو، اور ہو سکتا ہے 4 کی بجائے 3500 ہو. اور اس میں وہ جو گاؤں سے آ رہا ہے شخص وہ نقصان اٹھائے گا. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ شہری دیہاتی کا سودا نہ بیچے اس نیت سے کہ فائدہ میں اٹھاؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ راستے میں وہ سودا نہ خریدے، اس کو منڈی میں آ جانے دے. منڈی میں آ جانے کے بعد جب اس کو ریٹ کا اچھی طرح پتہ لگ جائے اس کے بعد وہ چاہے تو سارے کے سارے ٹرک خرید لے. اصل میں اسلام جو ہے وہ خیر خواہی کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خود اب فائدہ اٹھانے کے چکر میں اگلے کو نقصان پہنچا دیں. اگلا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد طاؤس نے ان سے پوچھا شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا دلال نہ بنے. اصل یہاں پہ بھی وہ دلالی منع ہے جس میں آپ سارا نفع خود اٹھائیں اور نقصان دیہاتی کے لیے رہنے دیں. لیکن اگر نیت آپ کی نیک ہے تو پھر یہ والی چیز جائز ہے. حدیث نمبر 1780. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، اور فرمایا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ. اب یہ جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت بڑھانا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کوئی شخص بیچ رہا ہے، بولی اس کی لگ رہی ہے، فرض کیا جی یہی ٹرک ہی ہے، جی اس کا کنوؤں کا ٹرک ہے، اس کی قیمت تقریباً 4000 ہے. مارکیٹ میں اس کی قیمت پہلے کسی نے 3000 کی بولی لگائی، پھر کسی نے اس کی 3.5 لگائی، کسی نے 4000 لگائی، ایک شخص نے اس کی قیمت 5000 لگا دی، اور 5000 بولی لگانے کے بعد اس نے اس کو خریدا نہیں. اب 5000 کی جب بولی لگ گئی ہوگا کیا؟ اب دکاندار اسے کہے گا کہ تو 5000 کا خرید لے، تو نے بولی لگائی ہے، لیکن اس نے بولی بدنیتی کے ساتھ لگائی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کو خریدوں گا. اگر اس کو خرید لیتا 5000 پر یہ چیز جائز تھی، لیکن اگر اس کی نیت بد تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں سودا خراب کر دوں، کیونکہ 5000 کے بعد اب ظاہر ہے ریٹ نیچے تو نہیں آئے گا، بولی میں ریٹ اوپر جاتا ہے نیچے نہیں آتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سودا نہیں بکتا. تو یہ ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ. ہاں اگر اسی سامان کو تم خود خرید لو زیادہ قیمت بڑھا کے، یہ جائز ہے. 5000 کا ریٹ لگایا، 5000 کا ٹرک خرید لیا، بالکل جائز ہے، لیکن بدنیتی کے ساتھ اس کی قیمت زیادہ لگائی تاکہ اس کا سودا خراب ہو جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام نہ دے. اب ایک شخص نے ایک چیز کا سودا کر لیا، مثال کے طور پہ آپ دکان پر گئی ہیں، آپ نے کوئی کپڑا پسند کر لیا ہے، کوئی جوتا پسند کر لیا ہے، 10 ڈیزائن ہے وہاں پہ. اب آپ نے جو پسند کر لیا ہے دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس سودے کو چھوڑ دے، کوئی اور پسند کر لے، اس کو ہو سکتا ہے اس سے کوئی زیادہ بہتر مل جائے. دوسری بات، اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام نہ دے.
کسی نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جی، پرپوزل بھیجا، آج کل کی زبان میں پرپوزل بھیجا، اب اس کی بات چل رہی ہے، امید ہے کہ وہ قریب ہے کہ وہ فائنل ہو جائے، تو اس وقت کوئی دوسرا شخص اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا خراب ہو اور پھر میرا اگلا قبول کر لے۔ ہاں، اگر آغاز میں ایک بچی کے لیے پیغام آیا ہے، اسی بچی کے لیے اسی دن ہی یا 2-3 دنوں کے بعد 3-4 جگہ سے اور بھی پیغام آ جاتا ہے، یہ چیز جائز ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، یہ اس صورت میں منع کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے فلاں پیغام پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس پیغام کو فائنل کر دیں، تو اس وقت آپ اپنا پیغام بھیج رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ والا کام خراب ہو جائے اور ہمیں رشتہ مل جائے۔ شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، آغاز میں آپ نے بھیجا جبکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات طے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ چیز جائز ہے۔ اگلی بات، کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی اس کو مل جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، اول تو جو دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں، اور اگر دیتا بھی ہے تو ان کی پہلی شرط ہوتی ہے پہلی کو طلاق دو تو پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں۔ تو اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کر رہے ہو، وہی طلاق تمہاری اپنی بہن کو ہو جائے تو پھر، یا تمہیں خود ہی ہو جائے، تم اسے طلاق دلوا لو پہلی بیوی کو اور تمہاری شادی اس آدمی سے ہو جائے، وہ آدمی شادی کے بعد 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد وہ تمہیں طلاق دے دو تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ تو لہٰذا کوئی مسلمان عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی اسے مل جائے۔ عام طور پہ یہ طلاق کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب جی ایک خامند ہے، اس کی جی کمائی ہے جی 20,000 روپے، اگر اس میں سے وہ 2 بیویوں کو پالے گا تو میرا حصہ تو ہوگا 10,000 اور دوسری بیوی کا بھی 10,000 ہوگا۔ تو بات یہ ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات انسان دوسری شادی کرتا ہے، اس کے حصے کا رزق اللہ اسے مزید عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو طلاق لینے والا گناہ تو آپ نے کر لیا اس کے لیے، لیکن رزق کی ذمہ دار آپ تو نہ تھے، والدین تو نہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دوسری شادی کے بعد اس سے پہلے سے دگنا چگنا رزق عطا فرماتے، کیونکہ جو بھی آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اور شادی کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں سے شریعت نے کیوں روکا ہے؟ ان ساری باتوں کے ساتھ فساد پیدا ہوتا ہے، مسلمان معاشرے کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مسلمان معاشرے کے اندر جو امور محبت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بہت زیادہ رکھا۔ مثلاً کوئی شخص کسی مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب تک ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے اتنی دیر میں ہی ان کے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ مصافحہ کرنے سے انسانوں کے اندر محبت بڑھتی ہے۔ تو جو اعمال مسلمانوں کے محبت میں اضافہ کریں ان کا اجر بہت بڑا، اور جو اعمال مسلمانوں کے اندر فساد کا اضافہ کریں ان کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ مسلمانوں کے اندر ہم کوئی خیر کا باعث بن سکے تو بن جائیں، لیکن فساد کا باعث ہم نہ بنیں۔ اس کے نقصانات دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جانور کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع کر کے انہیں فروخت نہ کرے۔ اب بعض لوگ تجارت کے وقت یہ عقل مندی کرتے ہیں کہ جانور کا 2-3 دن دودھ نہیں دوتے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دودھ چونکہ جمع ہو جاتا ہے اور جب خریدار اس دودھ کو دوتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بھینس عام طور پہ 5 کلو دودھ دیتی ہے ایک وقت میں، اب اسے کسی نے بیچنا ہے تو اس نے 2-3 دفعہ اس کا دودھ نہیں دھویا، اب جب اس کو
خریدار اس کا دودھ نکالے گا تو وہ 5 کلو کی بجائے 10 کلو دے دے گی، اور وہ اس دھوکے سے اپنے جانور کو بیچ لے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ جانور اتنا ہی دودھ دیتا ہے۔ تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ یہ بھی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص کے ساتھ ایسا دھوکہ ہو گیا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ 3 دنوں کے اندر اندر اپنا سودا واپس کر دے۔ 3 دنوں میں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جانور حقیقت میں کتنا دودھ دیتا ہے، تو وہ چاہے تو اس سودے کو باقی رکھے، چاہے تو اس سودے کو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سا کھجور بھی دے دے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے ان 3 دنوں میں اس جانور سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اسے کچھ ساتھ بھی دے دے، اور اس کو واپس کرنے کا آپ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ واپس کر دے، اور حکم دیا کہ ایسا بیچنے والے کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسے دھوکہ دے دیں گے لیکن اگلے دن ہی آپ کے دھوکے کی حقیقت کھل جائے گی۔ ہمارا اگلا باب ہے شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی جگہوں کے علاوہ دیگر جگہوں میں مال ضائع کرنے کی ممانعت۔ ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، ہم اپنے کھانے پینے کے لیے مال صرف کر سکتے ہیں، ہم اپنا گھر بنانے کے لیے اپنا مال صرف کر سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن فضول جگہوں پر مال ضائع کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 1783 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 ہی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب سے پہلی بات عقیدہ توحید، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک پر دل سے ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، جو اس نے حکم دے دیا اس کو بجا لائیں، جسے روک دیا اس سے رک جائیں۔ اور تیسری بات، تم آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اس نے ہمارے لیے 3 باتیں ناپسند کی، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ بے فائدہ بحث اور تکرار کو۔ حدیث کے اصل لفظ ہیں کیلا وقال۔ کیلا وقال سے کیا مراد ہے؟ کیا کہا گیا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول باتوں میں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات پہ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کم گو تھے۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کے زبان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنے جو ہیں اس کے بولنے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات، زیادہ سوال کرنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ انسان ہمیشہ سوال تب کرتا ہے جب انسان کا عمل کرنے کو دل نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور یہ صورت میرے لیے جائز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ سوال کرنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ آپ کو اللہ کا جو حکم آپ نے سنا، جو آپ کو سمجھ آئی اس پر عمل کر لیجئے، نیک نیتی کے ساتھ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تیسری بات، مال ضائع کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بعض لوگ اپنا مال فضول جگہوں پہ برباد کر دیتے ہیں۔ مال کی چونکہ انسانی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، بہت سے کام مال کے ساتھ سدھرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، اور اسی کے درمیان راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مال کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اور فضول بحث و تکرار میں اپنے آپ کو، یہ بھی اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ فضول بحث و تکرار نہیں کریں، زیادہ سوالات مت کیجیے، اور اپنا مال نہ ضائع کریں، اپنا وقت نہ ضائع کریں، اپنا دماغ نہ خراب کریں، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے میں نے دیکھا دماغ بھی جو ہے نا وہ غلط سوچنے لگ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1783 حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب حضرت وراد بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے حضرت معاویہ کے نام ایک خط میں مجھ سے یہ لکھوایا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ یہ کلمات بھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کے نام ایک خط لکھا اور انہوں نے اس میں یہ لکھوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات جو ہیں یہ بڑے ہی اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی، جو یہ کلمات ایک دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنی اسماعیل سے ہوں۔ تو یہ کلمات اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 دفعہ ادا کرتا ہے تو اس کو بنو اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 100 برائیاں دور ہوتی ہیں، 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اور اس دن شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کلمات جادو کے علاج میں بھی بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات ایک دن میں 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کلمات صبح کے وقت پڑھ لیں تاکہ تمام دن آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، آپ بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کلمات بھی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دے دے، اور اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو روک دے، اور ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے مقابلے میں کسی شان والے کی شان کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ الفاظ بھی بڑے زوردار انداز میں شرک کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو خیال ہوتا ہے کہ فلاں پیر ہمیں بیماری سے نجات دے دے گا، اور فلاں دربار والا ہمیں بیٹا دے دے گا، اور فلاں کرنی والا ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دے گا، تو یہ کلمات بڑے کلیئر ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ کلمات شرک کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کسی شان والے کی شان تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ کلمات آپ ان کو دیکھیے، بڑے زوردار انداز میں شرک کی جڑ کو ختم کرتے ہیں، توحید پر انسان کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ کلمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی طرف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بحث و تکرار سے منع کرتے تھے، مال ضائع کرنے سے اور زیادہ سوال کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہ تینوں باتیں ہم نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھنی تھیں، لیکن اس حدیث میں 3 اور باتیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، اصل بات ہے انسان باپ کی نافرمانی اکثر نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ گھر میں مضبوط ہوتا ہے، وہ عام طور پہ باپ کا روب بھی زیادہ ہوتا ہے، مائیں اپنی محبت سے مجبور ہوتی ہیں، محبت کی وجہ سے بعض اوقات بچوں کو کوئی ڈانٹتی وانٹتی بھی زیادہ نہیں ہے، اور بچے انہیں زیادہ ہی ایزی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کا خاص طور پہ ذکر کیا، بلکہ ماؤں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم زیادہ دیا،
باپ کے مقابلے میں ماں کے ساتھ حسن سلوک 3 دفعہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں نے جتنی جان ان پر ماری ہے اولاد پر اتنی باپ نے نہیں ماری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کا حق رکھا۔ تو اس حق میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کی جائے، ماؤں کا دل نہ دکھایا جائے، بلکہ ان کے ساتھ دلجوئی، ہمدردی، محبت، خدمت کا رویہ باپ سے 3 گنا زیادہ وہ حق رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ باپ بعض اوقات سخت ہوتا ہے، باپ مضبوط ہوتا ہے، باپ سے بچے ڈرتے ہیں، اس لیے باپ کی تو اطاعت کر لیتے ہیں تو ماں بیچاری کو وہ بڑا ایزی لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کرو۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ آپ کو پتہ ہے عرب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو اس کو بیٹی تو رحمت ہوتی ہے جو کہ انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے اور دوزخ میں داخل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور ان کو اچھی طرح پالا، میں اور وہ دونوں قیامت والے دن یوں آئیں گے، آپ نے اپنی 2 انگلیاں ساتھ ملا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے پالنے پر اتنے زیادہ انعامات کا ذکر کیا۔ تو بیٹی کو زندہ گاڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنی بڑی نیکی ان کو اچھی طرح پالنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ اور تیسری بات جسے آپ نے منع فرمایا وہ من وہات، لوگوں کو تو نہ دینا اور لوگوں سے ہر وقت مطالبے کرتے رہنا۔ مثال کے طور پہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض رکھے ہیں اور ہر انسان کے کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے جو اپنے فرائض ادا نہیں کرتا لیکن دوسروں سے ہر وقت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، ایسا شخص معاشرے میں ناپسندیدہ ترین ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا شخص جو ہے وہ اپنے ان مطالبوں سے خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے، فساد ڈلوا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے سے بھی منع فرمایا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دیتی ہوں۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ میرے لیے مجھے کیا دیں گے، اور جب آپ میرے گھر آئیں گے تو میرے لیے کیا لائیں گے۔ حالانکہ بھئی اگر وہ تمہارے گھر آ رہا ہے، مہمان نوازی کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن جب تم اس کے گھر جا رہے ہو تو پھر بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہاری یہ خدمت کروں گا، یہ تمہاری مہمان نوازی کروں گا، وہ کہے گا کہ تم میرے لیے کیا لاؤ گے۔ یعنی دونوں طرف اس نے اپنا فائدہ دیکھا۔ تو بات ہے اپنے فرائض ادا کریں، حقوق آپ کو ملتے رہیں گے۔ بلکہ شریعت ہمیں جو نصیحت کرتی ہے وہ کرتی ہے کہ آپ دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا ہی چھوڑ دیں، خود اپنے فرائض ادا کرتے رہیں، حقوق آپ کو خود بخود مل جائیں گے۔ اب یہ شخص اپنے فرائض تو دے نہیں رہا اور ہر وقت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کو بھی اتنا بڑا گناہ قرار دے دیا کہ جتنا ماؤں کی نافرمانی گناہ ہے اور جتنا بیٹیوں کو زندہ گاڑنا منع ہے۔ اسی لسٹ میں آپ نے اس شخص کا ذکر کیا۔ تو ایسا شخص معاشرے میں لازماً فساد پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث سے آپ کو ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ صحابہ کے دور میں احادیث کے لکھنے کا رواج موجود تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی احادیث کو تو بعد میں ترتیب دیا گیا، ان کے لیے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو احادیث لکھتے رہتے تھے اور اس طرح کر کے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ ہمارا اگلا باب ہے کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا حرام ہے، چاہے قصداً ہو چاہے مزاق کے طور پر ہو۔ اسی طرح کسی کو ننگی تلوار پکڑانا منع ہے۔ حدیث نمبر 1785 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار، تلوار، تیر، بندوق وغیرہ سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے۔ ہتھیار سے مراد ہے ہر وہ چیز جو کہ دوسرے پر حملہ کرنے اور اپنے بچاؤ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا تلوار، بندوق، پستول، آج کل کے دور میں کلاشنکوف، موزر، یا کوئی اور ایسی چیز جس کے ساتھ آپ اپنا
دفاع کر سکتے ہوں اور دوسرے پر حملہ کر سکتے ہوں۔ اسی طرح کوئی داری دار آلہ ہو، مثلا کسی کے پاس ننگی تلوار ہے، کھلا چاقو ہے، کھلی چھری ہے، اس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ کسی کو ننگی تلوار پکڑائی جائے۔ آپ نے کسی کو تلوار پکڑانی ہے، تلوار کو میان میں رکھ کے پکڑائیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس طرف اس کی دھار ہے اس طرف سے تو بالکل بھی نہ پکڑائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے، پکڑاتے ہوئے گر جائے اور کسی شخص کو زخمی کر دیں، ہو سکتا ہے شیطان آپ سے چلوا دے، تو لہٰذا کسی شخص کی طرف اس ننگے ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کریں۔ اس کو تلوار پکڑانی ہے تو ننگی تلوار نہ پکڑائیں، جیسے میں نے آپ سے کہا وہ اچانک آپ کے ہاتھ سے گر جائے، آپ نے بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، وہ گر گئی، شیطان نے اس کو پیچھے سے ایڑ دے دی اور وہ چل گئی۔ ہم بڑے واقعات اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، ایک شخص جی بندوق صاف کر رہا تھا، اسے گولی چل گئی اور اس نے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ اسلام نے انسانیت کے احترام میں بڑی باریک بینی سے ہمیں ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کی پابندی کی جائے۔ لیکن میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام کی ان تعلیمات کے برعکس آج کل ہتھیاروں کی نمائش کا رواج عام ہو گیا ہے، بلکہ بعض لوگ خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں، وہی ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں کوئی شخص جان سے گزر جاتا ہے اور وہی تقریب جو کہ خوشی کی ہوتی ہے وہی غمی کی تقریب میں بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان موقعوں پر ان ہدایات کا خیال رکھا جائے۔ اذان کے بعد بلا عذر اور فرض نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنے کی کراہت کا بیان۔ ہمارا یہ موضوع بڑا لمبا چل رہا ہے، پیچھے 4-5 کلاسز سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ ہمارا اس کتاب کا موضوع تھا وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے، اور یہ امور امام نووی نے بیان کر دیے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہمارا موضوع ہے اذان کے بعد بلا عذر اور فرض نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنے کی کراہت کا بیان۔ حدیث نمبر 1787 حضرت ابو شعثا بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مؤذن نے اذان دے دی تو مسجد سے ایک آدمی اٹھ کر چلنے لگا، پس حضرت ابو ہریرہ نے بغور اس کو دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو لہٰذا سمجھ ہمیں کیا آئی کہ جب اذان ہو جائے مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ کر ہی مسجد سے نکلے، کیونکہ اذان میں اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ پہلے ہی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اسے چاہیے کہ وہ اس کامیابی کے موقع سے فائدہ اٹھائے اور پھر جائے، ورنہ وہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں دے رہا۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ اذان کے بعد وہاں انتظار کر رہا ہے، اس نے سنتیں ادا کی، سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی اس کے چند منٹ بچ گئے، 4 منٹ بچ گئے، 3 منٹ بچ گئے، جتنی دیر وہ نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نماز ہی کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ تو ایک اصول اپنے لیے رکھ لیجئے کہ جو شخص اذان ہو جائے اور اذان ہونے کے بعد بلا عذر مسجد سے وہ نکل جاتا ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ہمارا اگلا باب ہے بغیر عذر کے خوشبو کا ہدیہ واپس کرنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی خوشبودار بوٹی ریحان پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے، اس لیے کہ وہ ہلکی پھلکی چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے۔ اصل بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا،
اللہ ہی کی طرف سے، اور اس کے اوپر آپ مزید خوشبو کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ کر آرام کرتے، میں ان کے لیے ایک چمڑے کی چادر بچھا دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما لیتے تو میں وہاں سے آپ کے پسینے کے قطرے اکٹھے کر لیتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا کہ تم اس سے کیا کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اس کو میں اپنی جو عطر والی شیشی ہے میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا پسینہ مشکبار تھا، آپ جہاں سے گزر جاتے آپ کی خوشبو بتا دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے اور خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اور آپ فرمایا کرتے اناجی من لا تناجی، میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی اگر آپ کو خوشبو کا تحفہ پیش کرے تو وہ اسے واپس نہ کرے، اسے قبول کر لے۔ ہاں، عورتوں کو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ عورتیں خوشبو گھر میں لگائیں، وہ ایسا نہ ہو کہ خوشبو لگا کے باہر جائیں یا مسجد میں جائیں اور گناہ گار ہوں، کیونکہ خوشبو دور سے محبت کا پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ یہ پیغام مردوں کا مردوں کو ملے تو بہت اچھا ہے۔ خوشبو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو لہٰذا مرد اس کو لگائیں، لیکن خواتین نے لگانا ہے تو وہ اپنے گھر میں لگائیں یا خواتین کی محفلوں میں لگا لیں، لیکن اگر انہوں نے مسجد جانا ہے تو جب وہ راستے میں سے گزریں گی تو وہ مردوں کو یہ پیغام دیتی چلی جائیں گی۔ ان کے لیے سختی سے منع ہے، بلکہ یہاں تک منع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے اسے گھر آ کے غسل کرنا چاہیے اور اپنی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم